وَلِلْمُرْتَهِنِ طَلَبُ دَيْنِهِ مِنْ رَاهِنِهِ، اور مرتہن کو اختیار ہوگا اپنے قرضے کے مطالبے کرنے کا اپنے راہن سے. فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالرَّهْنِ طَلَبُ الدَّيْنِ، اور بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ساقط ہوتا رہن سے دین کا طلب کرنا. سمجھا؟ رہن کی وجہ سے دین کا طلب کرنا ساقط ہے. وَحَبَسَهُ بِهِ، اور اس کو روکے گا رکھے گا رہن کو قرضے کے بدلے میں، یا نہیں دے گا جب تک مجھے پیسے نہیں دے گا میں تجھے گھڑی نہیں دوں گا. حبس، اور حبس الرہن بالدین، یعنی روکے گا رہن کو قرضے کے بدلے میں. وحبس رہنہ بعد فسخ عقدہ حتی یقبض دینہ او یبرأہ عنہ، اور رہن کو روکے رکھے گا عقد کے فسخ ہونے کے بعد. اس نے کہا کہ صحیح ٹھیک ہے میں آپ کو کیا ہے پیسے دلا کے دے رہا ہوں، آپ مجھے گھڑی واپس دو. میں کہوں گا پہلے پیسے لا کے دے پھر گھڑی، ٹھیک ہے. اور روکے گا رہن کو عقد کے فسخ ہونے کے بعد حتیٰ کہ وہ قبضہ کرے اپنے قرض پر. او یبرأہ، یا اس کو بری کر دے کہ بھئی تجھے معاف کر دیا میں نے 1000. فَإِنَّهُ، پس بے شک یہ رہن لا يبطل الا بالرد على وجه الفسخ، یہ نہیں باطل ہوتا مگر فسخ کے طور پر لوٹانے سے. لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض، کیونکہ وہ مضمون باقی ہوتا ہے، یعنی اس کا ضمان ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری میں میری ہے جب تک قبضہ میرا باقی ہے، ٹھیک ہے. والدین ما بقي القبض والدین، جب تک قبضہ اور قرضہ باقی ہے. لل انتفاع به، رہن جو میں نے رکھا ہے اس سے فائدہ حاصل، گھڑی پہن کے گھومتا رہوں ایسا نہیں، اس کو رکھ دینا ہے مجھے تجوری میں بند کر کے. باستخدام، خدمت لینے کے ساتھ کہ غلام رہن رکھوایا کہ اس سے میں گھر کے کام کاج کروا رہا ہوں، میرے ٹھٹ ہو گئے بس چلو ٹھیک ہے 1000 روپے تو لے لیا لیکن غلام میرے کو مل گیا، نہیں. ولا سکنن، رہائش کے ذریعے سے بھی میں اس سے انتفاع حاصل نہیں کر سکتا، گھر رہن میں رکھا ہے تو اس میں رہ لوں. ولا لبسن، کپڑے لیے تو پہن نہیں سکتا. ولا اجارت، نہ کرائے پہ دے سکتا ہے. ولا اعارتن، نہ عارضی طور پر کسی کو عاریتن دے سکتا ہے. وہو متعد لو فعل، وہ تعدی کرنے والا ہوگا اگر اس نے کیا، تعدی کی تو ضامن ہوگا. ضامن سمجھتے ہو؟ مثلا وہ رہن 1500 کا تھا، ہلاک ہو گیا تو میں اس کو 500 بھر کے دوں گا. پہلے تو امانت تھا نا، لیکن اب امانت میں اس نے تعدی کی ہے تو ضامن ہوگا. نہیں سمجھے؟ ولا يبطل الرهن به، اور رہن باطل نہیں ہوگا تعدی سے. وَإِذَا طَلَبَ دَيْنَهُ أَمَرَ بِإِحْضَارِ رَحْنِهِ، اور جب مطالبہ کرے کون؟ مرتہن، یعنی میں دین کے جب مطالبہ کرے دین کا، امر بِإِحْضَارِ رَحْنِهِ، تو یہ بھی کہے گا کہ آپ میری گھڑی لے آؤ، ٹھیک ہے، رہن کے حاضر کرنے کا حکم کرے گا. فَإِنْ أَحْضَرَهُ، اگر مرتہن اس کو حاضر کر دے، سلم کل دینہ اولاً، پہلے اپنا پورا قرضہ اس کو حوالے کرے گا. ثم رہنہ، پھر مرتہن رہن کو اس کے حوالے کرے گا. سمجھا؟ وَإِن طَلَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ، اگرچہ وہ عقد کے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں ہی کہے کہ بھئی مجھے رہن لا کے تو میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، تو لا کے دے گا. إِن لَمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ مُؤُونَةُ حَمْلٍ، اگر نہ ہو رہن کے لیے اٹھا کے آنے کی مشقت اور اس کا خرچہ. پہلے دور میں تو دوسرے شہر پیدل جاتے تھے نا، ابھی تو گاڑی کا خرچہ بھی تو ہے نا، خود جائے گا لے کے تو خود کا خرچہ بھی تو ہوگا نا، تو لہٰذا آپ تو دوسرے شہر میں نہیں، جہاں بھی عقد ہوا وہیں پر ہی ادا کرنا ہے. وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ دَيْنَهُ بِلَا أَحْضَارِ رَحْنِهِ، اگرچہ وہ اس نے حوالے کر دیا اور قرضہ رہن کے حاضر کرنے کے بغیر. ان یہ مخفف من انما یسلم الدین ولا اولا، اور جو نے اس قرضہ پہلے دے گا تاکہ متعین ہو جائے مرتہن کا حق. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے بے میں ہوتا ہے پہلے پیسے دے پھر چیز دے. کما ذکر فی البیع، جیسے کہ ذکر کیا گیا بے میں کہ ان ثمن، یہ ثمن حوالے کیا جاتا ہے پہلے، لہذا المعنی، اسی معنی کی وجہ سے کہ اس کا مبی میں حق متعین ہو جائے مشترکہ. وقول اور مسند کا وَإِن طَلَبَ
یہ متصل ہے کس کے ساتھ؟ ما سبق اور مسلم کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ امر بإحضار رہن ہی، کہ رہن کے حاضر کرنے کا وہ حکم دے گا. ایومر یعنی حکم دیا جائے گا رہن کے حاضر کرنے کا. وَإِنْ كَانَ طَلَبُ الدَّيْنِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ، اگرچہ قرضے کا طلب کرنا عقد کے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں ہو. وَهَذَا الْحُكْمُ، اور یہ حکم یعنی امر بإحضار رہن فی غیر بلد العقد انما یثبت، یہ تب ثابت ہوگا ان لم یکن للرہن مؤونۃ الحمل، جب رہن کے لیے کوئی حمل کی خرچہ ورچہ نہ ہو. حتیٰ ان کان للرہن مؤونۃ الحمل، حتیٰ کہ اگر رہن کے لیے اٹھانے کا خرچہ ہو تو سلم دینہ بلا احضار رہن، تو کیا ہے حوالے کیا جائے گا قرضہ رہن کو حاضر کرنے کے بغیر، اور پھر رہن وہاں پہ جا کے لے لے گا. سمجھا؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا